پوڈکاسٹ with انیس صبا لاخان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس صبا لاخانہ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پوڈکاسٹ وتھ محمد انیس صبا لاخانہ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں، واقفیت تو ظاہری بات ہے میری ان سے کافی عرصے پرانی ہے، اور جب نعت پڑھنے میں جب جایا کرتا تھا محفلوں میں، آپ بھی جانا ہوتا ہے، تو ان سے اکثر وہیں پہ ملاقات ہوتی تھی، اور یہ خود بھی بہت اچھے ثنا خواہ بھی ہیں۔ لیکن خاص بات جو ان کی شخصیت میں ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، اس کے علاوہ درس نظامی یعنی عالم بھی بنے، اور پروفیشنل طور پہ بھی کسی ادارے میں، جو کون سا ادارہ تھا وہ تو ہم انہی سے پوچھیں گے، اس کے ساتھ ہائی لیول پہ یعنی گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کر کے ہائی لیول تک پہنچے، اور آج کل وہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستگی ہے ان کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ حافظ و قاری حافظ ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ گفتگو کریں، ہمارے ناظرین کو زیادہ نالج ہو، خاص طور پر مجھے یہ آپ کی فیلڈ کا جو سب سے اچھا جو بات مجھے اٹریکٹ کی، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو آج ہمارے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں دعوت بھی دی، وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ حافظ قرآن بنے، یہ بننا ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے درس نظامی کیا، اور پھر آپ ایک کمپنی میں وہ میں نے سرپرائز رکھا ہوا تاکہ آپ ہی بتائیں، تو اس کے اندر آپ گراس روٹ لیول سے پھر ہائی لیول تک پہنچے، اور پھر اس کو بھی آپ نے ترک کر کے پھر اپنے ذاتی کاروبار اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے آئے۔ تو ان سب کے حوالے سے بات ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے خوش آمدید کے ساتھ آپ سے یہ کچھ اپنے بارے میں خود آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کے مطلب بچپن سے لے کے آج تک آپ نے کیسے زندگی گزاری، کیا آپ نے اطراف میں دیکھا، تھوڑا سا بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیس بھائی، سب سے پہلے تو بہت مبارکباد آپ کو کہ ویسے تو ہم آپ کو کئی مختلف چینلز پر دیکھتے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا پر، لیکن آپ نے اپنے پیج سے اس نیو پوڈ کاسٹ کا پرسنلی جو ہے وہ آغاز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے، اور آپ سے آپ کے جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں اور آپ کے بھی جتنے معاملات ہیں ان تمام سے عوام کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ایک کے بعد ایک، جسے کہتے ہیں یکی بعد دیگر نعمتوں کا ہمیں نعمتوں میں اضافہ فرمایا۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ایک بہت بڑی نعمت جو کہ بالکل انمول ہے، اور وہ کسی بھی طور پر مطلب اس کی کوئی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، تو وہ حفظ قرآن کی دولت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ درس نظامی کے معاملے کو بھی کمپلیشن کروایا، پھر اس کے بعد تدریس وغیرہ کا سلسلہ بھی، اور یہ سارے معاملات چلتے آ رہے ہیں۔ معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں کچھ ماحول تو اس طرح دینی ماحول شروع سے تھا، اور بزرگوں سے محبت رکھنے والے لوگ تھے، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد میں نے سلسلہ ایسا ہوا کہ ہمارے علاقے میں میری بچپن سے ہماری رہائش تھی عظیم پلازا میں، تو عظیم پلازا میں جو سیلانی ویلفیئر کے جو چیئرمین ہیں جناب بشیر فاروقی صاحب، تو وہ بھی چونکہ پہلے عظیم پلازا میں ہی رہا کرتے تھے، اور ہم بھی وہیں رہا کرتے تھے، تو عظیم پلازا کی مسجد کا جو مدرسہ ہے وہیں سے میں نے حفظ قرآن شروع کیا۔ وہ سلسلہ ایسا ہوا کہ 2 مہینے کی چھٹیوں میں اسکول سے ہم نے صبح دوپہر دونوں ٹائم جانا شروع کیا، اور اسی دوران شوق ہوا تو آدھا پارہ حفظ کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب چھٹیاں ختم ہوئی تو میں نے گھر والوں سے کہا بھائی مجھے اسکول نہیں جانا، میں نے حفظ کرنا ہے، تو 5 کلاس میں تھا، میں 5 کلاس کمپلیٹ کر چکا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ میں نے حفظ قرآن کا سلسلہ الحمدللہ شروع کر دیا، کیونکہ والدہ کی خواہش تھی۔ اچھا، والدہ کی خواہش میرے چھوٹے بھائی کے بارے میں تھی کہ اسے حافظ قرآن بنانا ہے، لیکن قدرت نے یہ میرے نصیب میں حصہ رکھا تھا، تو میں نے سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر ہوتا ہوتا تقریباً 2.5 سال کے عرصے میں الحمدللہ حفظ قرآن مکمل ہوا۔ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ میں بچپنے سے اساتذہ کے معاملے میں بڑا لکی رہا ہوں، اور مجھے اللہ نے بہت اچھے استاد عطا فرمائے ہیں، تو یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ یقیناً استادوں کی محنت ہوتی ہے، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی محنت ہوتی ہے، تو الحمدللہ حفظ قرآن مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد واپس میں نے اسکولنگ سسٹم کو جوائن کیا،
8 9 10 میں نے اسکول پڑھا، اور اس کے بعد پھر کون سے اسکول سے کیا تھا آپ نے؟ میں نے جب پہلے اسٹارٹ لیا تھا تو ہم نے ہمارے علاقے میں ایک اسکول تھا، کوئی پرائیویٹ اسکول تھا، وہ اقبال انگلش گرامر اسکول وغیرہ، وہاں سے میں نے شروع کیا، پڑھائی کی، پھر اس کے بعد حفظ قرآن کیا. لیکن اس کے بعد میرے والد صاحب چونکہ گورنمنٹ ٹیچر تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اس کے بعد لگے ہو، تمہارے لیے پرابلم نہ ہو، تو انہوں نے مجھے گورنمنٹ اسکول میں اس وقت کروایا 8 9 10 کلاس کے لیے، وہ کمپلیٹ کیا. پھر اس کے بعد جو کالج کی پڑھائی تھی وہ میں نے پرائیویٹلی پڑھی. پرائیویٹلی پڑھنے کے ساتھ میں پیپرز دیتا رہا، اور مجھے شوق ہوا تو میں حفظ قرآن کے فوراً بعد درس نظامی میں لگ گیا. 1 سال مشکل سے پڑھا، پھر معاملات ہوئے، ڈسٹربنس ہوئی، چھوڑ دیا. کیونکہ درس نظامی کی فیلڈ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں سب سے مشکل ترین کام جو ہے وہ استقامت ہے، اور لوہے کے چنے ہیں وہاں پر مستقل رہنا، یہ ایک یقیناً بات ہے. پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر میٹرک کیا، میٹرک کی کمپلیشن کے بعد پھر واپس میں نے داخلہ لیا. تو پھر میں ہوتا ہوتا 4تھے درجے تک پہنچا. پھر 4تھے درجے میں پھر چھوڑنا پڑا، کچھ ایسے حالات ہوئے، وہ چھوڑ کر واپس آ گیا تو اپنی پروفیشنل فیلڈ میں لگ گیا. اور اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے پروفیشنل فیلڈ میری چلتی رہی. لیکن درس نظامی کا سلسلہ ایسا ہوا کہ میں نے شادی کے 1 سال کے بعد واپس شروع کیا. تقریباً 10-12 سال کا گیپ آیا بیچ میں، اور شروع کیا تو اللہ کے کروڑ احسان ہے کہ اس کے بعد کمپلیشن ہوئی، اور آج الحمدللہ تدریس کرتے ہوئے تقریباً 6 سے 7 سال کا عرصہ الحمدللہ ہو چکا ہے. اچھا، درس نظامی آپ نے کہاں سے کیا؟ درس نظامی میں نے کمپلیشن جو کی ہے یہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے کیا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں درس نظامی کا شوق ہو گیا، تو یہ شوق تو اس طرح تو بندہ انگلش والا شوق ہو جاتا ہے کہ کیسے شوق ہو گیا، تو یہ مطلب کیا اتنا آسان نہیں ہے کہہ دینا کہ مجھے شوق ہو گیا؟ تو یہ کس طرح ممکن ہو پاتا ہے؟ کیونکہ ہزاروں بچے ہوتے ہیں، کسی کو اتنا شوق نہیں ہوتا. تو کیا کوئی محلے میں ایسا بندہ تھا، یا امام صاحب بعض وقت مسجد کے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی کزن ہوتا ہے جو آلریڈی، تو آپ کس طرح آپ کو شوق پیدا ہوا؟ ہماری عظیم پلازہ مسجد میں ایک امام صاحب تھے، علامہ عابد صاحب، اور ان کی پرسنالٹی بہت ڈیسنٹ تھی، بڑی گریسفل پرسنالٹی تھی ان کی، اور وہ دنیاوی طور پہ بھی ماشاءاللہ ماسٹرز کیے ہوئے تھے، تو بہت اچھی پرسنالٹی تھی ان کی. وہ جب پڑھایا کرتے تھے نا تو انیس بھائی میں انہیں دیکھتا تھا تو مجھے بڑا تاثر مجھ پر آتا تھا، مطلب قائم ہوتا تھا کہ یار یہ شخص کیسے بولتا ہے، یہ بندہ کیسے بات کرتے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں، ان کے سمجھانے کا انداز کیسا ہے، مشکل سے مشکل بحث ہوتی ہے اس کو اتنے آسان کر کے سمجھا دیتے ہیں. تو ان سے جو اٹریکشن تھی، ان کے ساتھ جو صحبت تھی، تو اس صحبت کی وجہ سے درس نظامی کا در حقیقت شوق ہوا تھا. تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان. پھر آپ کا سلسلہ جب موقوف ہوا تو پھر آپ نے ری جوائن کس طرح کر لیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ری جوائن اس طرح کر لیا کہ حالانکہ تو یہ تو بڑا مشکل ہوا تھا میرے لیے اسٹیپ. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 2 دفعہ درس نظامی کرنے کے بعد چھوڑ دیا تھا تو پھر میں نعت خوانی کی فیلڈ میں تھا، نعتیں پڑھتے تھے، شوق تھا، تو نعت خوانیوں میں جاتے تھے. ایک علاقے کے اندر نام ہونا شروع ہو گیا تھا، لوگ پوچھ کر، آپ جانتی ہیں سارا پروٹوکول، محفل میں لوگ بلاتے تھے، سارے معاملات ہوتے تھے. لیکن پھر ہوا یہ کہ درس نظامی کا ایک شوق اس لیے تھا کیونکہ مجھے در حقیقت نا سیدی اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت تھی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلاموں پر جو نا میں غور و فکر کرتا تھا کہ ان کے کلام کس طرح پڑھائے جاتے ہیں، کس طرح سمجھے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کس طرح استعارے لیتے ہوں، کس طرح باتیں کرتے. تو وہ نعت خوانی کے درمیان بھی جو نا وہ شوق صرف نعت پڑھنے کا نہیں تھا بلکہ سمجھتے ہوئے علمی طور پہ اس کو پڑھنے کا شوق تھا. تو یہ شوق برقرار رہا. اور جب شادی کا 1 سال گزرا تو پھر پتہ چلا جی کہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں رات کے وقت بھی کلاسز ہوتی ہیں. چونکہ پروفیشنل فیلڈ بھی چل رہی تھی، وہ ایک الگ فیلڈ تھی، بالکل ٹیلی کمیونیکیشن فیلڈ سے وابستگی تھی. تو بہرحال پھر میں نے جب دیکھا کہ رات کا وقت موقع مل رہا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں اور میرے دوست جناب کاشف احمد کھیانی صاحب، آپ جانتے ہیں، جو ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، تو اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے کال کی، وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اور مکے سے انہوں نے مجھے کال کی، کہا کہ یار اس طرح ایڈمیشن لینا ہے الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں. تو میں نے کہا میرا بھی ارادہ ہے. تو کہا ٹھیک ہے پھر 2 فارم لے لینا. تو ہم گئے تو ایک ساتھ اتفاق سے ہم نے شروع کیا. ان سے حالانکہ 20-22 سال پرانی دوستی ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ درس نظامی کا کمپلیشن بھی ہم نے ساتھ ہی کیا. کاشف بھائی بھی مطلب میری ان سے کافی عرصے سے ملاقات ہے. تو جب یہ چھوٹا تھا، اتنا بڑا نہیں ہوا تھا، تو مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ اس طریقے سے کر جائے گا، مطلب اور کمپلیٹ کر جائیں گے، اور پھر کمپلیٹ بھی کر جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ایڈوکیٹ کی جو شعبہ ہے اس میں بھی الحمدللہ نمایاں مقام انہوں نے حاصل کر لیا. تو اچھا، اس میں ایک بات مجھے جو اس تمام گفتگو سے مجھے سمجھ میں آئی کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ محفل نعت کے مروجہ محفل نعت کے حوالے سے کرٹیسزم، اگر مثال نیگیٹو باتیں زیادہ بیان کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا
کہ چونکہ آپ کا آنا جانا مذہبی طبقے سے آپ کی چونکہ وابستگی رہی ہو، پھر محفل نعت میں جانا تو وہاں پہ شوق کا پیدا ہونا لوگوں سے، پھر انہی لوگوں کے درمیان، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو بالکل یک جنبش قلم جو ہے کسی کی بھی نگیٹو بات کو سب کے ساتھ جوڑ کر آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ اس سے تو لوگ نعت خوانی سے بھی دور ہو رہے ہیں اور اسلامک کلچر سے بھی دور ہو رہے ہیں. اور پھر اگر آپ نعت خوانی یا اسلامک کلچر سے جب دور ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن جو بچتا ہے وہ پھر وہ آپ سمجھ سکتے ہو کون سا کلچر ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً کسی بھی شعبے میں اگر کوئی خرافات شامل ہو گئی ہوں یا غیر شرعی معاملات ہو رہے ہوں تو یقیناً علماء اکرام کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنا، اور علماء ہادی کی ایک حیثیت رکھتے ہیں اور رشد و ہدایت دینا ان کا کام، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ہمیں تکثیر کا باعث بننا چاہیے، کثرت کا نہ کہ تقصیر کا. ہمیں لوگوں کو کاٹنا نہیں چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لوگوں کو بڑھانے کے بجائے ان کی کمی کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہوں. تو یقیناً کوئی بھی ایسا انداز کہ جو لوگوں میں تقصیر کا سبب بنے، کاٹنے کا سبب بنے، اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. ہاں، کسی کی اصلاح کی ضرورت ہے تو یقیناً اس کو، لیکن احسن انداز سے. دیکھیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، قرآن عظیم میں واضح حکم ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور مواعظ حسنہ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. تو نصیحت اچھے انداز میں ہی ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات میں عرض کروں گا. دوسری اہم ترین چیز یہ واصف علی واصف کی ایک بات بڑی کمال کی مجھے یاد آتی ہے اور اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نصیحت کی جو کثرت ہے نا وہ اس کے اثر کو مٹا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو وقت پر نصیحت ہو اور اس کے بعد یقیناً اس کا اثر بھی قائم رہتا ہے. اور پھر بے تعلق تبلیغ ایسی ہیں جیسے زبان غیر میں تقریر. یہ بہت اہم ترین انہوں نے بات کہی کہ بھائی کسی سے تعلق بنائے بغیر ہم اس پہ تبلیغ اگر کریں گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی چائنیز کے سامنے آپ پاکستانی زبان میں اپنی تبلیغ شروع کر دیں. گویا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اتنی زیادہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ عرصے تک تو وہ آپ کو اپنی دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ بے باکی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اس سے میں زیادہ اس لیے گفتگو نہیں کروں کہ آپ کے اتنے پوائنٹس میرے پاس لکھے ہوئے ہیں تو میں اس میں بھی آپ سے جو آپ نے فرمایا کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اگلا آدمی اس کو قبول کر لے، یعنی آپ اس کو بے باک نہ کریں، اس کو اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ بیزار ہو جائے. نصیحت نا انیس بھائی تنہائی میں اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو تنہائی میں آپ نصیحت کریں تو یقیناً وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ کس کمپنی میں یا کس جگہ پہ آپ کی وابستگی رہی اور کس حیثیت سے آپ رہے، پھر دونوں کو کس طرح مینٹین کیا کہ درس نظامی تو مطلب میں اپنے دماغ سے اگر میں سوچتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر پہلے درس نظامی کے پہلے درجے میں اگر 100 بندہ ہے تو جب 5ویں یا 6 میں جاتے ہیں تو 100 میں سے میرے خیال سے 10 بندے ہی شاید رہ جاتے ہوں گے. تو ایسے ہوتا ہے. تو دونوں کو کس طرح مینٹین کیا یہ بتائیے گا اور کہاں سے آغاز کیا؟ آپ نے بات بالکل درست کہی کہ ایڈمیشن لینے والے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن منزل پر بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ پہنچنے والے منزل مگر شاہ، ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر. تو واقعی میں ایسا ہوتا ہے. ہماری کلاس انیس بھائی جب شروع ہوئی تھی تو درجہ اولیٰ میں 68 اسٹوڈنٹس تھے اور جس وقت فارغ التحصیل ہوئی ہے تو ٹوٹل 18 تھے، جن میں سے 4-5 صبح سے شفٹ ہوئے تھے رات میں. تو یہ یقیناً ایسا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، میں نے درس نظامی میں جو ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد جو پروفیشنل فیلڈ کا آغاز کیا، مجھے ٹیکنیکل فیلڈ میں جانے کا بڑا شوق تھا. تو میں نے کچھ کورسز وغیرہ. کتنے شوق آپ نے رکھے ہوئے تھے؟ کبھی آپ کو درس نظامی کا شوق ہو جاتا ہے؟ بس یہ ماضی کا حصہ ہے سارا، تو آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے ٹیکنیکل فیلڈ کا شوق تھا تو لہٰذا میں نے کچھ کورسز وغیرہ کیے، شارٹ کورسز. اور اس کے بعد ہوا یہ، حالانکہ اگرچہ میں نے ٹیکنیکل کوئی پڑھائی باقاعدہ طور پر نہیں کی لیکن مجھے شوق تھا. کچھ کورسز کرنے کے بعد پھر میں نے ایڈمیشن لیا. اچھا، ہمارے ناظرین کے لیے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی تھوڑی سی آپ کی طرف سے گائیڈ لائن بھی ہو جائے گی کہ آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ میں نے ٹیکنیکل شارٹ کورسز کیے تھے، وہ کیا ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، تھوڑا سا بھی بتا دیں. ٹیکنیکل شارٹ کورسز جو ہے وہ کہاں سے کیا آپ نے؟ میں نے تو کیا تھا صدر کی ایریا میں. وہاں پہ انفرا کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ تھا، اس کے علاوہ الحبیب کے نام سے مشہور تھا. تو میں نے اس کے اندر الحبیب میں موبائل ریپیئرنگ کا کورس ہوتا تھا، وہ میں نے کیا تھا. لیکن اس کورس کے اندر تو نارمل بہت مختصر چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں. پھر میرے لیے ایک اچھائی یہ ہو گئی کہ اللہ کے کرم سے میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے جو کہ ایم زیڈ میں ہوتے تھے، ادریس موٹلانی.
تو والد صاحب کا چونکہ اٹھنا بیٹھنا بہت سارے لوگوں میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو آپ کوشش کریں کہ وہاں پر ان کی جو ہے وہ جاب ہو جائے، ان کو شوق ہے. تو انہوں نے وہاں پہ مجھے جاب کا موقع دیا، اور میں موبائل زون کمپنی MZ کمپنی کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو پہلے بڑی مشہور تھی، اس کی سروسز بہت اچھی ہوا کرتی تھی. تو ان کا آفس تھا ہیڈ آفس کراچی میں IH چندی گڑھ روڈ پہ سائما ٹاور میں 12 فلور پہ. تو میں اس ہیڈ آفس میں وہاں پہ میری جاب ہوئی، اور وہاں پہ چونکہ مختلف ڈپارٹمنٹس تھے، نوکیا، سیمسنگ اور سونی ایرکسن وغیرہ، تو مجھے نوکیا کا زیادہ شوق تھا، تو نوکیا ڈپارٹمنٹ میں مجھے بھیج دیا گیا. اچھا وہی معاملہ ہوا کہ چونکہ میں اساتذہ کے معاملے میں بڑا لکی رہا ہوں الحمدللہ، تو کچھ 7 دوست ایسے ملے سکھانے والے جو کہ بہت اچھے تھے، اور ان سے میری آج تک کی وابستگی ہے. تو میں ان کے ساتھ میں نے وہاں پر سیکھنا شروع کیا، اور وہاں پر الحمدللہ وہ کام کرتے کرتے سیکھتا گیا. تقریباً انیس بھائی وہاں پہ ریکارڈ مینٹین ہوتا تھا، تو 3-3.5 سال کے عرصے میں 8,500 موبائل میں نے ریپیئر کیے. یہ ریکارڈ جو ہمارا مینٹین ہوتا تھا، کیونکہ ڈیلی کی آپ کو جابز جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی تھیں، اور ڈیلی جابز ملنے کے بعد پھر آپ اسے بنایا کرتے تھے. تو تقریباً 8,500 سے 8,500 موبائل ریپیئرنگ کا میرا ڈیٹا تھا، جو کتنے عرصے میں؟ 3-3.5 سال کے عرصے میں تقریباً. پھر وہاں سے ہوا یہ کہ کچھ دوسری جگہوں پر ہم نے وہاں سے سیکھ تو لیا تھا اچھا خاصا. پھر دوسری جگہوں پر کچھ اپارچونیٹیز آئیں. LG کمپنی نے اپنے پروڈکٹس لانچ کیے ڈائریکٹ. تو جب LG کمپنی نے یہاں پر ہائرنگ اسٹارٹ کی، تو میں نے وہاں پر انٹرویو دیا، تو الحمدللہ وہاں پر بھی جاب کا سلسلہ ہو گیا. تو میں پروموٹ ہو کر وہاں پر ایک اچھی پوسٹ پر چلا گیا. پھر LG کمپنی میں تقریباً 2 سال کام کرنے کے بعد، اچھا یہ LG کمپنی میں سلسلہ یہ تھا، یہاں میں نے کسٹمر ڈیلنگ بھی سیکھی. پہلے ہم ہیڈ آفس میں ہوتے تھے تو کسٹمر سے اتنا لنک نہیں ہوتا تھا، یہاں میں نے کسٹمر ڈیلنگ بھی سیکھی. پھر کسٹمر سروسز میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں کمیونیکیشن اسکلز کے حوالے سے الحمدللہ. پھر وہ چلتے چلتے وہاں سے ہوا یہ کہ پھر 2012 کے اگست میں ہواوے کمپنی نے اپنے موبائلز لانچ کیے. پہلے ان کے یہاں پہ براڈ بینڈ وغیرہ کے سسٹم ہوتے تھے، ٹیلی فون سسٹم ہوتے تھے، ریڈار سسٹم کے جو ٹاورز ہیں وہ ہوتے تھے. لیکن انہوں نے 2012 کے اگست میں اپنے موبائل لانچ کیے. 5 موبائل سب سے پہلے لانچ کیے تھے. تو اس کی کراچی میں آفٹر سیل سروسز دیکھنے کے لیے مجھے رکھا گیا. تو پھر میں نے اس کو کراچی کے بہاف پر اس کو دیکھا. ایک کمپنی تھی ایئرلنک کمیونیکیشن، تو اس کے پاس وہ پاکستان میں ان کے باہر ڈسٹریبیوٹر تھے، ان کے پاس میں نے اسٹارٹ کیا سلسلہ. تو وہ سروسز دیکھتا گیا. پھر اس کے بعد 2-3 سال کے بعد جب کام بڑھتا گیا، پھر میں وہاں سے موو ہو کے چلا گیا ایڈوانس ٹیلی کام میں. آصف مجید صاحب وہاں اس کے آنر تھے، تو وہاں میں چلا گیا. وہاں پر چونکہ ان کے پاس ہواوے کے ٹیبلٹس وغیرہ کی ڈسٹریبیوشن تھی، تو میں نے وہ دیکھا، وہ نیشن وائڈ دیکھا. پھر اس کے بعد اگین ہوا یہ کہ مجھے ایئرلنک کمیونیکیشن میں جو ہماری کمپنی کے آنر تھے، ان سے جب ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے مجھے واپس آفر کی کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس، اور پورا ریجن وائز کراچی، حیدرآباد، انٹیریئر کمپلیٹ اس کی آفٹر سیل سروسز کو دیکھیں. تو پھر میں نے ایز اے RSM ریجنل سروس مینیجر کے طور پہ ریجوائن کیا ایئرلنک کمیونیکیشن کو. اور وہ تقریباً میں دیکھتا رہا، اور وہ کافی عرصہ میں نے دیکھا الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کے بعد جب وہ کمپلیٹ ہو گیا، پھر میں اس کے بعد اس میں نے بہت سی سروسز دیکھی. ہواوے بھی دیکھا، شیاؤمی بھی دیکھا، سیمسنگ کمپنی کی بھی ڈسٹریبیوشن دیکھی، اس سے بھی بہت کچھ سیکھا ہم نے. پھر اس کے بعد میں چلا گیا تھا ڈینی کمپنی میں. تو ڈینی کمپنی کے اندر کچھ ان کے اپنے پروڈکٹس وغیرہ تھے، ٹیکنیکل سائٹ دیکھنی تھی ڈپٹی مینیجر کے طور پہ، وہ چیزیں دیکھیں. پھر دین آخر کار یہ ہوا کہ 2021 میں تقریباً 2020 میں ہمارے کچھ دوستوں نے کچھ ڈسکشن کی، اور پھر ہم نے سوچا کہ بھائی اب مزید آگے بڑھتے بڑھتے ایسا لگتا ہے کہ بیریئرز لگ چکے ہیں. تو پھر میں نے اپنے کام کو اپنی میکسیمم پہ پہنچ. جی میں نے دیکھا کہ میں اس فیلڈ میں یہاں پر یہ تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ ہمارے پاس مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر میں آپ سے گفتگو اسی حوالے سے کریں تو شاید ہمیں 2-4 ایپیسوڈ وہ ہم آپ کو الگ سے بلائیں گے، وہ الگ بات ہے. لیکن ماشاءاللہ سب سے پہلی بات، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو آپ سے اس کا سوال بنتا بھی ہے کہ آپ جمپ کیوں کرتے گئے. وہ کہتے ہیں کہ پتھر ایک جگہ پہ بھاری ہوتا ہے، یہ بھی مثال ہوتی ہے. یکدر گیر، محکم گیر، یہ بھی کہتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے مجھے خود ہی گنوا دیا کہ اب یہاں سے یہاں چلے گئے، پھر وہاں سے یہاں چلے گئے. تو کیا تھی اپنی آپ کی عادات میں یہ شامل تھی، یا کوئی اسٹریٹجی تھی کہ یار ہمیں یہ کرنا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو اس کی وجہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حمزہ علی قاری صاحب ایک ہمارے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہو گیا. کنز الایمان کا جو ترجمہ بھی کیا تھا آڈیو، سب جانتے ہی ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ بات کہی، میرا نام سن کے مجھے کہتے ہیں آپ میں ٹوٹ بہت ہے.
کہنے کا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ثاقب. کہنے کا آپ میں ٹوٹ بہت ہے. میں نے کہا کیوں حضرت؟ کہنے کا کیونکہ ثاقب ستارے کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے شہاب ثاقب ٹوٹ کے اس سے جدا ہو چکا ہوتا ہے, تو آپ میں استقامت بہت مشکل سے ملتی ہے. میں نے کہا آپ نے بات بالکل درست کہی ہے. تو خیر مجھے ان کی بات یاد آ گئی, رمضان کا مہینہ تھا, ان سے ملاقات ہوئی تھی. دیکھیں انیس بھائی, یہ جو بات کہی جاتی ہے بالکل کہی جاتی ہے, لیکن یہ گورنمنٹ لیول پہ کہی جاتی ہے. اگر کسی کی گورنمنٹ کی جاب ہے تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 5 سال کے بعد اس کی ورتھ بننا شروع ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ پرائیویٹ فرم کے اندر ہے, یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے اور کئی مشاہدات بھی ہیں, کیونکہ 14 سال کا عرصہ میں نے گزارا ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں, تو یہ وہاں پر آپ کی ترقی سوئچنگ سے ہی ہوتی ہے. پرائیویٹ فرم میں آئی تھنک جتنے بھی دیکھنے والے اس کو دیکھیں گے, اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ پرائیویٹ کمپنیز میں, سیکٹرز میں ہماری جو ترقی ہوتی ہے وہ سوئچنگ سے ہوتی ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ جس نے سکھایا ہوتا ہے کام نا, تو وہ اپنے اس سیکھنے والے بندے کو ہمیشہ چھوٹو ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ اگر ہمارا ڈیزگنیشن بھی ریگولر ہائی ہو رہا ہو اور ہمارے انکم اور دیگر چیزوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہو, لرننگ بھی بڑھتی جا رہی ہو, تو پھر تو ایک جگہ پہ رکنے کا فائدہ ہے. لیکن جب یہ چیزیں ان پر بیریئرز لگ جائیں, اسٹاپ لگ جائیں, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہی کرتے رہے جو کرتے آئے ہیں تو آپ کو وہی ملے گا جو ملتا ہے. جب آپ دیکھیں کہ اب پانی ٹھہر چکا ہے تو اب آپ کو اس پہ تلاطم لانے کے لیے تھوڑا سا ہلچل کرنی پڑتی ہے آگے جانے. وہ مومن کی مثال ہے نا, بہتے پانی کی طرح ہوتا ہے, ٹھہرے پانی کی طرح نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیے گا, پروفیشنل فیلڈ میں آپ نے یہ ساری باتیں گنوا دی ہے, یہ ایک اسٹرگل کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مختلف لوگ ملتے ہیں, شروع میں کہیں باس اچھا نہیں ملتا تو پھر ایک آزمائش 6 مہینے تک تو اس کو سیٹ کرتے رہو کہ وہ آپ کے ساتھ راضی ہو کے چلے. کمپنی کے مزاج کو سمجھنا, مزاج کو سمجھنے بہت آزمائش ہوتی ہے. بہرحال ان مراحل سے تو آپ گزر گئے. کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے وہ پروفیشنل جب کسی ادارے میں آپ جاتے ہیں تو کئی اداروں میں سسٹم ہوتا ہے کہ ان کی تربیتی نشستیں ہوتی ہیں, ان کو تربیت دی جاتی ہے. اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی ساری باتوں کو وہ کروں, لیکن اگر آپ چند باتیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو اس وقت اپنا کاروبار کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں, تو آپ نے وہاں سے, کیونکہ وہ پروفیشنلزم کے طریقے سے ہر چیز بتا رہے ہوتے, تو مارکیٹنگ سروس دینا, لوگوں سے انٹریکشن کرنا, ٹھیک, کیا کچھ انہوں نے کچھ آپ کو سکھایا ہے یا آپ خود ہی تالاب میں آپ کو دھکا دے دیا گیا اور آپ چلتے چلے گئے؟ نہیں, ہم نے خود بھی دیکھا اور بہت ساری چیزیں سکھائی بھی گئی. باقاعدہ ہماری ٹریننگز ارینج کی جاتی تھیں اور مختلف ہوٹلز کے اندر ٹریننگ سیشن ہوتے تھے, دوسرے سٹیز میں ہوتے تھے, تو وہاں جانا ہوتا تھا. تو یقیناً بہت سارے ٹرینرز کے ذریعے ہم نے چیزیں سیکھی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اپنے کام سے لائل رہنا چاہیے. تو اپنے کام کو پراپر کریں اور کمپلیٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ جاتے ہوئے ٹائمنگ کی ڈنڈی مار رہا ہے, تو یقینی سی بات ہے شرعی طور پہ بھی جائز نہیں ہے اور یہ اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں ہے. دوسری اہم ترین چیز یعنی ہمارے یہاں کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا, ہم ایک کام کرتے ہوئے اس کے بعد آنے والے کام کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. بھئی اگر میں جاب پر ہوں تو اس وقت میرے لیے میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں گھر کے بارے میں سوچوں. جس وقت میں جاب پر ہوں اس وقت میری رسپانسبلٹی نہیں ہے یا میرا یہ اخلاقی حق نہیں بنتا کہ میں اس وقت موبائلز کے اندر ایکسٹرا اپنے سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو یوز کروں اور دیگر کام کروں. جس وقت میرا ٹائم کمپنی کا ہے یا کسی جاب کا ہے تو اس وقت وہی کام کرنا اور فوکس وہیں رکھنا. جسے ایک جملہ کہا جاتا ہے فوکس آن ون تھنگ, یہ انسان کو بڑا پاورفل بناتی ہے. تو جو کام کر رہے ہیں اس وقت اسی پر فوکس کریں, دوسرے کام کے بارے میں بعد میں سوچیں. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری اہم ترین چیز یہ کہ ہم نے جو چیزیں اس میں سیکھی کمیونیکیشن اسکلز کے حوالے سے, تو ہمارے یہاں پہ چونکہ میری فیلڈ آفٹر سیل سروسز کی رہی ہے تو زیادہ تر ہم نے سروسز کی چیزیں سیکھی ہیں. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ یہ کہ ہم نے کسی بھی کمپنی میں سب سے پہلے جو ہماری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے ہماری اپیرنس. ہمارا وہ کہا جائے نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو ہماری جو اپیرنس ہے وہ کیسی ہے, ہمارا پہناؤ اوڑھاؤ کیسا ہے, اور دوسری بات یہ ہماری باڈی لینگویج کیسی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری اہم ترین چیز ہوتی ہے کہ ہماری گفتار کیسی ہے, ہماری گفتگو کیسی ہے. کیا وہ پولائٹنس کے ساتھ ہے یا بالکل کھڑے انداز میں ہم بات کرتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ آفٹر سیل سروسز کی جاب پر ہوتے ہیں, سی آر اوز ہوتے ہیں, ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں کسی کمپنی کے ادارے کے, لیکن ان کے پاس آپ جائیں تو ہمیں یہ فیل ہوگا کہ یار میں غلط بندے کے پاس آ گیا, غلط بندے کے ہتھے چڑھ گیا میں. تو یہ چیز سب سے زیادہ نیگیٹو ہے. کسٹمر سروسز میں کمیونیکیشن اسکلز میں چیز سکھائی جاتی ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس آ جائے اسے یہ فیل کرانا کہ بھائی میں کمپنی میں نصیب سے سب سے اچھے بندے کے پاس آ گیا ہوں. واہ, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اسے یہ فیل کرانا. اچھا دوسری چیز یہ ہوگا کیسے, ایسا اس لیے ہوگا کہ جتنے افراد اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام یونیفارمیٹک سچویشنز میں ہوں. یعنی کہ جو کمپنی کی پالیسیز ہیں
कितनी किसी को फैसिलिटेशन दे सकते हैं, किस हद तक फेवर दे सकते हैं, ये तमाम बातें उसे बिल्कुल सही तरीके से पहले सीख लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कोई मिसकमिटमेंट कर दें और फिर बाद में कंपनी उसको कंप्लीट ना कर सके तो ये बंदा फिर बुरा बने, तो इसके स्केल में फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उनमें रहते हुए काम किया जाए और उनको सीख लिया जाए। एक अहम तरीन चीज़ होती है इसमें एम्पैथी, सिंपैथी भी कहते हैं हमारे यहाँ पे, कि जब कभी भी किसी बंदे से आप डील करते हैं तो आप उसे उसका दर्द महसूस करने वाले बने। अच्छा, ये सारी अखलाकियात की चीज़ें जो हमें दीन भी सिखाता है, आप उसके दर्द को फील करने वाले बने कि हाँ जी आपके साथ जो प्रॉब्लम आई है मैं समझ सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई है और ये मसाइल हुए हैं, तो सबसे पहले हम माजरत चाहते हैं, ठीक है हम इसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका मसला हल हो। तो उसे ये फ़ील करवाना कि वो सबसे अच्छे बंदे के पास आया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एक कहा जाता है जब आप किसी से डीलिंग करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मिररिंग का एक बहुत अहम तरीन वर्ड यूज़ किया जाता है। उसका तरीक़ेकार ये है कि सामने वाला शख्स जिस अंदाज से बैठा हुआ है आप भी उसी अंदाज से उसके सामने बैठकर कॉन्फिडेंटली बात करें। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है जी, NLP के अंदर भी ये बात सिखाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मिररिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह फिर सामने कस्टमर को इंगेज करके रखें, उसे फारिग ना छोड़ें, क्योंकि जिसको आप फारिग छोड़ेंगे ना वो बहुत ज़्यादा सोचेगा, तो उसको आप फारिग ना छोड़ें, उससे बातें करते रहें, उससे डिस्कशन करते रहें, तो वो आपकी बातों में इंगेज रहेगा, एक्स्ट्रा सोचने के काबिल नहीं रहेगा। ये कुछ तरीक़ेकार होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, ये ट्रिक्स हैं जो सिखाई जाती हैं ताकि बंदा उसमें इंगेज होकर रहे। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। सॉफ्टनेस के साथ बात करनी चाहिए, उसके दर्द को फील करना चाहिए, कहाँ तक फेवर दे सकते हैं। इस पर एक लाइटर मूड में कहना चाहता हूँ, नाज़रीन इसको वो ना ले, जैसे आप कहीं किसी इदारे में चले जाएँ जो किसी गवर्नमेंट का इदारा हो तो सारी टिप्स को तो वो छोड़ देते हैं, आखिरी वाली टिप्स है ना उसको एंगेज रखें। हाँ। तो वो बड़ा एंगेज रखते हैं। वो कहते हैं कि आपने फ़ोटोकॉपी लेकर नहीं आए। हाँ। आपने जब वो सारी चीज़ें लेके आए तो बोला आपके ये डॉक्यूमेंट्स तो रह गए, तो वो तो इतना एंगेज रख लेते, तो इस तरह तो अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है, ये कमी है, नुकसान है। उसका रीज़न ये है कि जब कोई बंदा आपके पास फर्स्ट टाइम आता है, जो मैंने स्टार्ट में बात कही ना कि आपको कंपनी की पॉलिसी सारी की सारी मालूम होनी चाहिए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट टाइम उस बंदे को ऐसा गाइड कर दें कि उसे दोबारा किसी मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत ना हो। देखिए, इस फील्ड में एक बात कही जाती है कि कस्टमर को एजुकेट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। भाई कस्टमर को क्या पता कि मैं किस तरह, मुझे क्या चीज़ लेकर आनी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चले जाएं नादरा, ठीक है जी, तो अगर आप नादरा जाते हैं तो आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपके लिए लाजमी है कि आप वहाँ जाकर पहले उसको एक दफ़ा मालूमात कर लें। अब तो खैर उन्होंने सिस्टम अच्छे रख दिए, वरना पहले तो ऐसा होता था कि जी बंदा 10 चीज़ें लेकर गया तो मज़ीद पता चला कि 2 की और ज़रूरत है। अभी भी मसाइल तो बहरहाल अपनी जगह पे हैं, क्योंकि वो जो सबसे बुनियादी बात आपने जो बताई कि दर्द महसूस करना है, मैं समझता हूँ जिस तरह तकवा है जी, तो तकवा जो है ना हर चीज़ की समझ लें कि असल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक आपके दिल में खौफ खुदा नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए को मानी नहीं रखती। अच्छा, इस पर एक और पॉइंट भी बहुत अहम तरीन है, वो ये कि डाइवर्सिटी, ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है कि जब कभी भी आप कारोबारी तौर पर बैठते हैं, प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। हर रंग, हर नस्ल, हर मज़हब का बंदा आपके पास आ सकता है, और आने के बाद क्योंकि वो कारोबारी लेन देन का मामला है, वो आपसे कारोबारी लेन देन कर सकता है, तो उसको आपने इन चीज़ों को कभी बेस नहीं बनाना कि ये मेरी कौम का नहीं है, मेरी नस्ल का नहीं है, मेरी ज़बान का नहीं है। तो ये चीज़ें गलत हैं। डाइवर्सिटी का मतलब है कि तमाम लोग किसी भी जगह के हों, किसी भी खित्ते के, किसी भी मज़हब के हों, वो तमाम एक ही जगह रहकर किसी चीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये भी कस्टमर सर्विसेज के लिए और आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी को सर्विस काउंटर पर आप बिठा देते हैं और इसके बाद उसकी तनख्वाह आप इतनी कम दे रहे होते हैं, तो वैसे वो चिड़चिड़ा हुआ होता है। तो चाहे वो हुआवे हो या कोई कंपनी हो, अगर किसी की भी हम मिसाल ले लें तो अगर वो, आप क्या समझते हैं कि जो काउंटर पर बैठा हुआ लोगों को काउंटर कर रहा है उसको कितनी, मतलब क्योंकि वो खुद अगर उलझा हुआ है, उसके घर में राशन के वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो किस तरह सही तरीके से बात कर रहा है। तो इसमें भी कुछ गाइडलाइन होती है या नहीं? ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अनीस भाई, किसी शख्स को अगर हमारे इस मुल्क में 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है ना, तो यकीनी सी बात है इस वक्त उसका भी पूरा नहीं हो पा रहा, और जिस बंदे को 1 लाख रुपये मिल रहे हैं तो इस वक्त उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो हमें याद पड़ता है कि जिस वक्त हमने शुरू किया था तो कितनी इनकम से शुरू किया था और फिर बाद में कहाँ तक पहुँचे। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम बिल्कुल दिल खोल कर रहे हों और ये कहें जी अब तो हमें मज़ीद ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि
اس وقت ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ بھائی ہمیں جو جاب حاصل ہے ہم نے خود اس کو ایگری کیا تھا، سب سے پہلی چیز، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمیں جو فیسلٹیز حاصل ہیں یا جو ابھی نوکری لگی ہوئی ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کا خواب ہوگا یہ اسٹیج. تو ایک تو یہ چیز اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. تھرڈ امپورٹنٹ چیز یہ کہ بھائی یہ آپ کا معاملہ کمپنی کے ساتھ ہے. جو کسٹمر آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. تو بالکل بجا فرمائیں کہ اخلاقی طور پہ تو کم سے کم اس کو تو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے. ڈیسائیڈ کر لیا جاب کرنے کا تو پھر یہ ساری چیزیں سامنے وہ جملہ کہتا ہے نوکری کی تو نخرہ کی ہو. تو یہ اور جو پھر میں نے یہ دیکھا ہے اپنی زندگی کے مشاہدات میں کہ جو آدمی لٹرلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ٹیلی فون آپریٹر کی صورت میں یا کسی ایکسچینج کمپنی میں کام کا آغاز کیا اور آج وہ دوسرے ملک میں بہت بڑے ایکسچینج کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے یا ایک کلیدی سیٹ پہ جس کو کہتے ہیں وہ موجود ہے. تو اس وقت ان کو شاید کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن ان کی محنت ایسی تھی کہ وہ کہتے ہیں محنت رنگ لاتی ہے. بالکل. تو یہ اس طرح وہ اس میں آخری ایک بات ذکر کروں گا. میرے ماموں ہیں بڑے ماموں، تو وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی تھی، وہ بڑی اچھی مجھے بات لگی اور واقعی میں نے اس کو اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا. وہ کہتے ہیں بیٹا آگے بڑھنے کے لیے پروفیشنل فیلڈ میں ناظرین کے لیے بھی ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جس پوسٹ پر ہو اس سے ایک پوسٹ اوپر والا کام سیکھ لو. واہ. مثال کے طور پہ میری پوزیشن ہے ایک سپروائزر کی، فار ایگزامپل کسی ادارے میں، تو میں سپروائز تو کر رہا ہوں لیکن جو میرا مینیجر ہے تو مجھے چاہیے میں مینیجر کے کام کو سیکھ کر بھی اس کے کاموں کو کرنا شروع کر دوں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں ان کاموں کا جب عادی ہوں گا تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو اسی کمپنی میں مجھے موقع ملے گا مینیجنگ پوسٹ کے لیے، یا کم سے کم چونکہ مجھے وہ ایکسپیرینس ہے تو لہٰذا اس ایکسپیرینس کے بہاف پہ جب میں سوئچ کر کے کسی دوسری جگہ پر جاؤں گا تو وہاں پہ کم سے کم مینیجر کے لیے جا سکتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ بڑی زبردست بات آپ دیکھیے جب آپ کاؤنٹر پہ ہوتے، کیونکہ مجھے یاد پتہ ہے ایک مرتبہ میں بھی آپ کے وہاں پر آیا تھا صدر میں شاید اسٹار مارکیٹ کے اندر. تو بعض اوقات جب کلائنٹ آتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یار یہ فلاں کمپنی ہے اور یہ تو میرا فوری طور پر یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا ہے کہ یہ تو ہمارا ہیڈ آفس لاہور میں ہے تو 10 دن لگے گا. اس بیچارے کو موبائل بھی استعمال کرنا ہے، ایک ہی موبائل ہے سارے مسائل ہوتے ہیں تو آپ کو نہ بھی کہنا پڑتا ہے. ہر چیز تو آپ اس کو پلیٹ پہ رکھیں، آپ کی بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو یہ جو نہ کہنا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو کس طرح کہا جاتا ہے؟ کیونکہ لوگ تو لڑتے بھی ہوں گے. بالکل بالکل. 7-8 دن پتہ نہیں کتنے دن مجھے وہاں پر، تو اس کا کیا کہیں گے؟ دیکھیں نو کہنا تو بہت ضروری ہے دنیا میں. اس کا ریزن یہ کہ ہر انسان کی جو اتھورائزیشن کی کچھ نہ کچھ لمٹس ہوتی ہیں، وہ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور وہاں پر مجبوراً ہمیں سننی پڑتی بھی ہے. لیکن کم از کم اگر ہم اس وقت بھی اچھے انداز سے ڈیل کر لیتے ہیں نا تو بعد میں کم سے کم کسٹمر یہ ضرور ریئلائز کرتا ہے کہ ہاں یقیناً کمپنی کا پرابلم تھا اور یہاں پر یہ بندہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ میری مدد کرے. ٹھیک ہے، یہ ظاہر دیکھیں کرانا ضروری ہوتا ہے کہ جی ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ کی مدد کریں لیکن اس کا طریقہ کار یہ. اچھا اب تھوڑی سی بات کو مزید ہم آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں کیونکہ مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم جو ڈیوریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ حافظ درس نظامی یعنی عالم پھر پروفیشنل فیلڈ، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا جو آپ کہتے ہیں نا مجھے اس کا شوق آ گیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو روحانیت کے حوالے سے بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف بھی آپ کی توجہ بڑھ گئی. یعنی وظائف کا پڑھنا، میں اکثر کبھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو فون پہ بات ہو رہی ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں وظیفہ پڑھ لوں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں تو رات کو میں وظیفہ پڑھتا ہوں، دن میں وظیفہ پڑھتا ہوں. تو یہ کیا، اس کا بھی تھوڑا سا بتائیے اس طرف کیا آپ کو رجحان ہو گیا اور اس کے اندر کچھ آج کل کی جو پریشانیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کوئی وظیفہ بتائیں. اس معاملے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. فاذکرونی اذکرکم، سب سے بڑا انعام، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا. تو لہٰذا ہمیں ذکر الہی کا تو بہت حکم دیا گیا ہے. قرآن عظیم کی جو اپلیکیشنز ہیں، ایک اپلیکیشن میں نے عین لام میم علم لکھ کے سرچ کیا تو میرے سامنے 113 آیات شو کی اس نے. میں نے ذال کاف اور را لکھ کے سرچ کیا تو 93 آیات شو ہوئی میرے سامنے. مانا کہ علم میں کہیں سکھانے کے معاملے میں ہوگا، کہیں تعلیم و تعلم کے معاملے میں ہوگا، کہیں معلومات کے معاملے میں ہوگا، لیکن بہت سارے مقامات پر خالصتاً علم حاصل کرنے کے معاملے میں ہے.
اسی طرح معنی کے لفظ ذکر کہیں پر ذکر تذکرے کے معنی میں ہوگا، کہیں پر یاد کرو کے معنی میں ہوگا، کہیں نصیحت کے معنی میں ہوگا، لیکن کئی مقامات پر غور و فکر کے معنی میں ہوگا، لیکن کئی مقامات پر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کے ذکر کرنے کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہذا ذکر الہی یہ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ایک بہت اہم ترین زندگی کا پارٹ ہے، جو کہ ہر مسلمان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے۔ میں آپ سے ذکر کروں، آج ہم لوگ بہت پریشان ہیں، تو یقیناً یہ ذکر و اذکار تو ہر بندے کو اپنے تحت کوئی نہ کوئی شامل رکھنے چاہیے۔ بہت کمال اگر وظیفہ چاہیں اور احادیث مبارکہ سے نکلا ہوا جس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، تو ہر شخص اگر دن میں صرف اپنی یہ عادت بنا لے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ درود پاک، یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ اچھا 100 دفعہ ہو سکتا ہے پھر بھی کسی کو زیادہ لگ رہا ہو، حالانکہ یہ 5 سے 10 منٹ کا کام مشکل سے ہے، لیکن اگر چاہیں تو ہر نماز کے بعد 20 دفعہ پڑھ لیا جائے تو یقین کیجئے 2 سے 3 منٹ کا وظیفہ ہے، لیکن اس کی برکت سے زندگی کے معاملات آہستہ آہستہ خود سیٹلڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آج کل چونکہ ہمارے ہاں روزگار کے بہت سارے مسائل ہیں، ہر بندہ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے۔ میرا چونکہ روحانی مسائل کے حوالے سے کچھ وابستگی ہے، لوگ آتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں انیس بھائی کہ اکثر لوگوں کے ساتھ جو چند مسائل ہیں ٹاپ کے، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ روزگار کا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یقیناً نماز کی پابندی، خصوصی طور پہ نماز فجر کی پابندی۔ لیکن ایک ذکر میں کروں گا آپ کے سامنے، سورہ مزمل شریف، سورہ مزمل شریف پڑھ کر اس کے بعد صرف 111 دفعہ یا غنی المغنی، اس اسم مبارک کو اگر پڑھ لیا جائے تو کچھ ہی دن میں انشاءاللہ بندہ اس کی برکتیں دیکھنا شروع کرے گا اور معاملہ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یقیناً یہ جیسے آپ نے بتایا کہ وظیفہ، اس میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وظیفے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ثواب کی نیت سے میں بات نہیں کر رہا، وہ تو اس کا ثواب انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہمیں ضرور عطا ہوگا، لیکن جیسے آپ کے پاس لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، یار بھائی میرے پاس روزگار نہیں ہے، آپ نے کہا فلاں وظیفہ پڑھ لو نماز کی پابندی کے ساتھ، ظاہری بات ہے۔ اب وہ آپ کے پاس جو ہے آیا 6 مہینے بعد، بولے حضرت میں تو 6 مہینے سے پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، یعنی ثواب کی صورت میں تو مل رہا، پڑھے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ کوئی آپ کے لیے آتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس سلسلے میں صرف وظائف ہی پڑھنا ہے یا اس کے علاوہ کچھ معاشرتی طور پہ کچھ کام بھی کرنا ہے؟ انیس بھائی یہ تو لاجیکل بات ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھانے کے لیے انسان کو روزگار کمانے کی ضرورت ہے، پھر مارکیٹ سے سامان لانے کی ضرورت ہے، پھر اسے کاٹ پیٹ کر بنانے کی ضرورت ہے، بنا کر تیار کر کے نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد بھی سامنے آ جائے تو اٹھا کر کھانے کی ضرورت ہے۔ کوئی اتنا کام بھی اگر کر لینا کہ لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھ دے تو بھی اسے چبانے کی ضرورت تو ہے نا۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اپنا پارٹ ڈالے بغیر، پھر آگے اللہ کا نظام کام پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام جو کہ خود ساختہ ہے، جو خود چلتا ہے، وہ کام کرے گا۔ وہاں تک تو آپ جب پہنچ رہے ہیں توکل میں آج ایک تفسیر کی، چونکہ آن لائن تفسیر پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں ایک ہم آیت کی تفسیر پڑھ رہے تھے، بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ توکل جو ہے نا وہ اسے کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو، اس کی طرف سے جو نتیجہ ہے اسے اٹل سمجھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے ظاہری طور پہ تمام اسباب ضرور اختیار کرے، یعنی اونٹ کو پہلے رسی سے باندھ دو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اچھا یہ بتائیے کہ بالکل پروگرام کے لاسٹ حصے میں آپ سے بات کروں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہر ساس اپنے بہو پہ جادو کروا رہی ہے؟ کیونکہ آپ بھی روحانی طور پہ ٹھیک ہے، ساس جو ہے بہو پہ پریشان کر رہی ہے، بہو جو ہے اپنے شوہر کو قابو میں کر کے اپنی ماں سے اس کو دور کر رہی ہے، یعنی اپنی ساس سے دور کر رہی ہے، دیورانی جیٹھانی یہ ایک دوسرے پہ جادو کر، اتنا جادو کہاں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے یہ سب؟ حضرت یہ 80% جو ہے نا وہ نفسیاتی مسائل ہے، اور انسان جو ہے نا ان کا شکار ہو چکا ہے، اور ہمارے ہاں پہ لوگوں کی نظر میں یہ تعویذ گنڈے اور جادو ٹونے ان کے ذہن میں اتنی خرافات بھر چکی ہیں اور کہ وہ اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور پھر یقینی سی بات ہے کہ جب کوئی شخص اس انداز سے کسی کے پاس آئے گا تو لوگ ان کی اس غلط فہمیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے ذریعہ معاش بھی بناتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ذریعہ بناتے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ہمیں ہر معاملے کے ساتھ رہتے ہوئے یہ سب سے پہلے سوچ لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری کائنات مل کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری کائنات مل کر اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ طریقہ کار وہی ہے
جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے میں اچھے سے اچھے طریقے کی تلاش کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو، یہی تقدیر ہے، ورنہ تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ بہت ہی غریب علاقے کی خاتون ہوتی ہے جن کے پاس، اگر مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، تمثیلاً اس کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے گھر پہ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن ان کی ہی بہو آ کے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری ساس نے جادو کرا دیا ہے مجھ پہ، اس لیے میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور اسی طرح وائس ورثہ ہو جاتا ہے۔ تو ویسے جنرلی آپ کا لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا ہے، تو کیا یہ جادوگر جتنے بھی اگر کرتے ہیں تو یہ فری میں کر دیتے ہیں، کوئی رقم نہیں لیتے؟ جگہ جگہ سٹولز کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں دیواروں پہ تو لکھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں، تو یہ کیا یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں؟ اتنے جادو ہو رہے ہیں، اتنے تو شاید دیواروں پہ لکھے ہوئے نعرے بھی نہیں ہے، کہ آپ کیا کہیں گے؟ حضرت یہ بالکل ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا کے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ کھائیں گے نہیں لیکن اس چیز پہ پیسہ خرچ کر دیں گے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ جتنا میرا تجربہ ہے 100% ان کے اندر حسد اور ذاتی مفاد بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہماری عوام کو نسبت یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا، اسے یہ فکر ہے کہ اسے یہ کیوں ملا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہمارے ہاں بالکل مین بنیادی بات ہے۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا، اس کو یہ پریشانی ہے کہ بھئی اسے یہ کیوں مل گیا، اور یہ یقینی سی بات ہے، اسے حسد کہا جاتا ہے، اور اسلام نے اسے کنڈیم کیا ہے، اور اس کے بارے میں بہت تعلیمات نبوی ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم حسد کے ذریعے مطلب اپنے حسد کا علاج کروانا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ برائی ہو جائے، اس نے میرے ساتھ مجھے تکلیفیں پہنچانے کے لیے کوششیں کی ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ وہ بھی تکلیف میں رہے۔ چاہتا ہوں زیادہ ہوتے ہیں کہ چاہتی ہوں زیادہ ہوتے ہیں؟ یہ خواتین کا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب، آپ تشریف لائیں۔ کوئی کیمرہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں اس بارے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا، آخر میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہماری جتنی بھی عوام ہیں، ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ چاہے کاروباری معاملات ہوں، دیگر چیز ہوں، یہ تمام کی تمام ہماری ضروریات ہیں۔ اس وقت وطن عزیز میں اور باقی پوری دنیا میں، عالم اسلام میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہماری ضروریات ہیں اور کیا چیزیں ہمارے مقاصد ہیں۔ جو ضرورتیں ہیں انہیں ضرورت کی حد تک رکھا جائے، انہیں مقصد نہ بنایا جائے، اور جو دین اسلام ہمارا مقصد ہے، ہمیں مقصد کے لیے خود تیاری کرنی چاہیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مقصد کے مطابق تیاری کرنی چاہیے، اور یقیناً اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں، اور کمانے میں ہر معاملے میں کوشش کریں کہ حلال طریقہ کار استعمال کریں، یقیناً ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم نازل فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آج کا آپ نے ایپیسوڈ دیکھا۔ جب ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے پروگرام سے پہلے یقیناً گفتگو ہوتی ہے، میں سوچ رہا تھا کیونکہ ہماری ثاقب بھائی سے میری بہت پرانی واقفیت ہے، دوستی بھی ہے، اکثر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی رہتا ہے، تو میں نے سوچا کہ بھئی کیا پوڈ کاسٹ میں کیا بات کریں، کس سبجیکٹ میں بات کریں، تو میں نے جتنی بھی بات کی ہے بہت مختصر کر کے بات کی، حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ پروفیشنل فیلڈ کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ جو سیکھا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گائیڈ لائن بھی لوگوں تک پہنچا، لیکن وقت کا دامن بہت تنگ تھا، تو اس لیے ہم نے سمجھا کہ صرف ہیڈ لائنس لی ہے، تو انشاءاللہ تعالی موقع بنا تو ان کو دوبارہ صرف ایک ہی بات پہ ہم کسی بھی ایک ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ، اللہ نے چاہا تو ضرور آپ ہمیں وقت بھی عنایت کیجیے گا۔ ہاں، یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ آپ کو اگر یہ پروگرام، ہماری کاوشیں، ہماری کوششیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، پسند آ رہی ہیں، تو اسے لائک بھی کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے اس کے اوپر، اور اگر کسی مہمان کو آپ بلانا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹس میں آپ لکھیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو اپنا اچھا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔